معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے بعض ابواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ موتا اور ذات سلاسل کے واقعات آپ کے سامنے رکھے، اور یہاں پہ آگے بڑھنے سے قبل دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو موتا کے نتیجے میں اگرچہ جو مطلوب اور مقصود تھا اس طرح کا انتقام نہ لیا جا سکا، لیکن روم کی جو سلطنت تھی اس کے جغرافیے کو، اس کے موسم کو صحابہ سمجھ گئے، اور عمر بن العاص کے واقعات کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں جو گفتگو کی تھی وہاں سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ بھی اجتہاد کیا کرتے تھے رسول اللہ کی زندگی کے اندر، اور پھر ان اجتہادات کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کو جاری رکھتے تھے اور بعض کو مسترد فرما دیتے تھے۔ گویا رسول اللہ کی اپنی زندگی کے اندر بھی صحابہ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد رفاع بن قیس، اور بعض روایات میں قیس بن رفاع نامی شخص قیس قبیلے کو ابھار رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، رسول اللہ نے کبھی سرایا بھیجے 200 افراد کے اوپر مشتمل، 100 افراد کے اوپر مشتمل، کبھی خود جنگوں میں حصہ لیا ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے جا کے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو کارروائی کی گئی ابن ابی حضرت رضی اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ نے ان کے ساتھ صرف 2 اشخاص بھیجے، 2، یعنی کل 3 افراد کو بھیجا۔ تو یہ وہ کارروائی ہے جس کی وجہ سے فقہاء نے اور سیرت نگاروں نے اور بعد میں محدثین نے قیامت تک کا یہ باب کھل گیا، جہاد کے میدان میں گریلا کارروائی یا چھاپا مار کارروائی یا ایسی کارروائی جو ٹارگیٹڈ ہو، جس کو آج کل آپ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ تمام جنگی امور سر انجام دیے جو معاشرے میں اس وقت رائج تھے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 اشخاص کو بھیجا اور کہا کہ رفاع بن قیس یا قیس بن رفاع نامی شخص کو قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ اس کو قتل کریں گے اس کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ گویا چھاپا مار کارروائی، ٹارگٹڈ کارروائی پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہودیوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو اور اس طرح کی ٹارگٹڈ کارروائیاں کروائیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ نے دوران جنگ میں بھی چھاپا مار کارروائی کی اجازت دی، اور یہ تینوں صحابی گئے اور انہوں نے اس کو قتل کیا، اور ایک ایک صحابی کے حصے میں 13 سے زائد اونٹ آئے، کیونکہ اکیلے اس کو قتل کیا اور اس کے مال کے اوپر قبضہ کیا۔ گویا اس طرح کی تمام کارروائیاں، چھاپا مار ہو، لشکر کشی ہو، سرایا ہو، چند افراد کو بھیجنا ہو، یہ ساری کی ساری کارروائیاں اسلام میں جائز اور درست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ثابت ہے۔